کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں مشہور ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ حاضری کے لیے روتا ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپتا ہے۔ خدا غج پہ بلا، ایک دوبارہ حاضری کے لیے اور دوسرا جدائی اس کو مزید بے چین کر دیتی ہے۔ کاش ایک بار پھر بات ہو اس عظیم انسان کی جس نے لاکھوں دلوں کو حرمین طیبین سے جوڑا ہو، تو خود ان کی مکہ مکرمہ کی حاضری کے وقت کیا عاشقانہ کیفیت ہوگی۔ میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ امیر اہل سنت زمزم پی کر طواف کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیے، لیکن کیفیت ایسی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کعبۃ اللہ پر پہلی نظر اور گنبد خضرا پر آخری نظر بڑی دل فریب ہوتی ہے۔ کعبے پہ اٹھی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ جب اہل سنت کے امیر کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی تو آپ زاروں قطار آنسو بہاتے رہے اور مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ بھول گیا کعبے پہ اٹھی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ امیر اہل سنت رب کے حضور گڑ گڑاتے، دعائیں کرتے، التجائیں کرتے مطاف میں داخل ہوئے۔ تیری ہے سرمایہ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو استباح کرنے کا حکم ہے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکالیں اور چادر کے دونوں کنارے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ آپ نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، صرف مردوں کو رمل کرنے کا حکم ہے۔ ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے۔ امیر اہل سنت کی عمر مبارک تقریباً 70 سال ہے، کمزوری اور نکاہت بھی۔ آپ سے عرض کی گئی کہ آپ اوپر والی منزل سے ویل چیئر کے ذریعے طواف کریں، آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے پیروں اور صحن مطاف میں ہی طواف کروں گا۔ تاکہ مہمانوں کو تکلیف نہ دیں، یا پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے رہیں بس۔ جتنی عاجزی کریں گے اتنا انشاءاللہ عروج ملے گا۔ اور آپ طواف کرتے رہے اور کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے رہے، حالانکہ لوگوں کا رش اس قدر ہوتا ہے کہ جوان آدمی بھی بولتا ہے کہ دور دور سے طواف کیا جائے۔ یہ شاید اسی دعا کا اثر تھا جو امیر اہل سنت نے مسجد الحرام کی طرف آتے ہوئے کی تھی۔ اے اللہ، مجھے ویل چیئر پر نہیں، چل کر طواف کی سعادت عطا کر۔ آمین آمین۔
طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت کریمہ پڑھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھیے، اور یہ نماز واجب ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھیں، بشرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر دعا کیجئے کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ امیر اہل سنت سعی کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ صفا سے مروہ کی جانب کچھ دور چلنے کے بعد تھوڑے فاصلے پر دونوں طرف کی چھتوں میں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان صرف مردوں کو دوڑنا سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ لیکن امیر اہل سنت اپنی عمر اور کمزوری کی وجہ سے نہ دوڑ سکے، مگر ساتھ والوں کو دوڑنے کا فرمایا۔ اس طرح امیر اہل سنت نے کوہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے فرمائے۔ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے حلق یعنی گنج کروائیں۔ یہ تقصیر، چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹوائیں، تھوڑے زیادہ کٹوانا بہتر ہے۔ عورتیں چوتھائی سر کے بالوں میں سے 1 پورے برابر بال کٹوا لیں۔ الحمدللہ طواف و سعی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب حلق کروانا تھا۔ اس دوران بھی ہر کام میں سنت اور تعلیمات اسلام کو سامنے رکھا گیا۔ سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے، سنت سیدھی طرف سے۔ آپ نے کرسی بھی یوں رکھی ہے تو اس کی کوئی وجہ خاص؟ قبلے کی طرف میرا منہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حلق کرواتے وقت کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر روبہ قبلہ تشریف فرماتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، تو اس نیت سے بھی بیٹھے، سنت کی نیت سے۔ حج مسلمانوں میں اتحاد کا ذریعہ اور مسلمانوں کا سالانہ عظیم اجتماع بھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 8 ذوالحجہ وہ بابرکت و مبارک گھڑی کہ جب امیر سنت نے حج کا احرام باندھا۔ ادا گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ اب قافلہ 8 ذوالحجہ کو مینا کی جانب چلتا ہے۔ مسجد الحرام سے 5 کلومیٹر دور وہ وادی ہے جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں۔ یہ مقدس وادی حدود حرم میں شامل ہے۔ دید عرفات دید مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ الحمدللہ 8 ذوالحجۃ الحرام 1439 سن ہجری کے حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مینا شریف کی طرف
रमा दमा है। और आज हमें ज़ोहर से लेकर 9वीं की फज्र तक मीना में पढ़नी है, जो कि सुन्नत है। और आज की रात गुजारना भी मीना में सुन्नत है। मीना शरीफ की मशहूर मस्जिदुल खैफ के करीब से गुजर रहे हैं। कहा जाता है कि मस्जिदुल खैफ में 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार आते हैं। हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार भी इसी में है। अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह। मीना के खैमों की भी क्या बात है। और वहाँ पर आशिकान रसूल की एक तरह से भीड़ जब नहीं शुरू हुई, ज़ाहिर है एक ज़बरदस्त आशिक रसूल अमीर सुन्नत जैसी अजीम ज़ात जब मीना के मुक़द्दस खैमों में पहुँचेगी तो जिनको पता चलता रहा अमीर सुन्नत की तरफ बढ़ते रहे और माशाल्लाह मुलाकातों का सिलसिला जारी था। वहाँ जो आता था अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात की सादत पाता चला जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात 9वीं रात भी हमने मीना शरीफ में गुजारने की सादत हासिल की। और अब हम दिन के वक्त मैदान अराफात के लिए अपने खेमों से निकल चुके हैं और हमारी बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैदान अराफात की तरफ बढ़ी चली जा रही है। चले आओ चले आओ चले आओ। नहीं, क्या करते पता है मिले सुनत, मिसाल के तौर पर जैसे हवा है ना, फ़ज़ाओं को चूमना होता है। ये फ़ज़ाएं, ये फ़ज़ाएं, ये फ़ज़ाएं, ये फ़ज़ाएं, इधर आस पास हर तरह से फ़ज़ाओं को चूमना, क्या दीवानगी का अंदाज है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अरफात में क़याम के बाद अमीर अहले सुन्नत ने तमाम इस्लामी भाइयों को हज की मुबारकबाद दी। आप सबको हज मुबारक हो। अल्लाह करे कि हमारा हज मबरूर हो। आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। असर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने इज्तिमाई तौर पर दुआ की। अल्लाह की रहमत से दुआ भी क्या थी, चारों तरफ आशिकान रसूल अपने रब के हुजूर गिरगिरा कर दुआएं मांग रहे हैं। ऐबों को छुपाने वाले हम ऐबों में डूबे हुए, अल्लाह रुआ रुआ हमारा ऐबदार है, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तो हमारी ऐब पोशी फरमा, दुनिया में भी हमारे ऐब छुपा और महशर में भी अल्लाह में रुस्वा ना करना, हमारे ऐबों पर पर्दा डाले रहना। ये हमारा काफिला सुए मुज़दलिफा रवाना हो चुका है। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अरफात से मुज़दलिफा का मैदान तकरीबन 13 किलोमीटर दूर वाक़ है, जहां हुकूकुल इबाद माफ करने का वादा है। यहाँ रात गुजारना सुन्नत और सुबह सादिक और तुलुए आफताब के दरमियान कम से कम एक लम्हा रुकना वाजिब है। मुज़दलिफा पहुंचकर नमाज मगरिब को इशा के वक्त में अदा की नीयत से पढ़ें, फिर मगरिब के बाद फौरन ही इशा पढ़ें। इसके बाद मशअरिल हराम की मुकद्दस पहाड़ी के करीब में या इस मैदान में वादी मुहस्सिर के अलावा जहां चाहें क़याम करें। मशअरिल हराम मुज़दलिफा के करीब एक मशहूर पहाड़ है जिसे जबल कुज़ह भी कहते हैं। इसी के नाम से यहाँ मस्जिद मशअरिल हराम भी बनी हुई है। वादी मुहस्सिर मुज़दलिफा से मिला हुआ
ایک اور میدان ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ پھول جہاں بھی ہو اپنی خوشبو سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتا ہے۔ یہی حال امیر اہل سنت کا دیکھا گیا، جہاں بھی جاتے لوگ ملنے آ جاتے۔ مزدلفہ میں بھی عاشقان رسول امیر اہل سنت کے ارد گرد جمع رہے۔ کچھ آرام کرنے کے بعد کھانا کھایا اور تقسیم بھی کیا، پھر نماز ادا کی گئی اور ایک دوسرے کو وقوف مزدلفہ کی مبارکباد پیش کی۔ میں اپنے تمام رفقا حاجیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا وقوف مزدلفہ بھی الحمدللہ ادا ہو گیا۔ آپ کا بھی خیر مبارک۔ اب اگلا مرحلہ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا تھا۔ کنکریاں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ جب ناظرین آپ کو توفیق دے، شہادت بخشے، تو کھجور کی گٹھلی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے، تو اس کی سائز کے مطابق کنکریاں چننی ہے، اور اس کو بہتر یہ مستحب ہے کہ اس کو دھو بھی لیں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الحمدللہ آج 10 ذوالحجۃ الحرام ہے، اور ابھی ہم نماز عصر سے فارغ ہو کر رمی کرنے کے لیے چلے ہیں۔ آج بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے، نے بڑے شیطان کو آج مارنا ہے۔ وہیں سے پلٹنا ہوتا ہے، اور پلٹ کر پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہوتی ہے، اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور پورے سفر میں اگر میں آپ کو کہوں کہ امیل سنت خاص الخاص جو قبولیت دعا کے مواقع، قبولیت دعا کا جو وقت ہے، اس کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی صورت یہ گھڑی نہ نکل جائے، اور یہ سمجھیں کہ یہ سفر کا بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں پہنچا جائے، اور جس طرح دعا کرنی چاہیے اس طرح دعا کی جائے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کی فضیلت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شیطان کو کنکریاں مارنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ الحمدللہ امیل سنت وہاں کے جو خدام تھے، ان خداموں کو بڑھ بڑھ کر آپ وہ عیدی تقسیم فرما رہے تھے۔ عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک، عید مبارک مبارک۔ رمی کرنے کے بعد اب حاجی کے لیے قربانی اور حلق یا تقصیر کرنے کا موقع ہے، لہٰذا امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کے ساتھ واپس خیموں کی طرف تشریف لے گئے، اور یوں احرام کی پابندی سے باہر آئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں حلق بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میری بھی باری آئی، ہم نے بھی حلق کروایا، پھر ایک ایک کر کے اسلام بھائی حلق کرواتے گئے۔ الحمدللہ 1439 سے ہجری کا حج نصیب ہوا، اللہ پاک مبرور کرے، مقبول کرے، اور ہم نے آج 10ویں تاریخ کو رمی بھی غروب آفتاب سے پہلے کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ پھر عاشقان رسول امیل سنت کے ساتھ طواف زیارہ کے لیے مسجد الحرام کی طرف چلے۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ امیر اہل سنت کی حج کے دوران کوشش ہوتی کہ قبلے کو پیٹ نہ ہو، آپ اس کا خوب خیال رکھتے، اور اگر کسی کو دیکھتے کہ اس کی پیٹھ قبلے کو ہو رہی ہو تو اس کی رہنمائی بھی فرماتے۔ یہ اشارہ امیر اہل سنت اسی لیے فرما رہے ہیں۔ طواف میں امیل سنت کا ایک خوبصورت و منفرد انداز کہ آپ کے وجود سے کسی کو زحمت یا تکلیف نہ ہو، خود کو سمیٹ لینا، خود کو روک لینا، رش ہو تو رک جانا، بالکل جیسے کوئی چل ہی نہیں رہا ہے تو بعض لوگ کیا دھکے مار کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھیں. یہ نماز واجب ہے. پھر ملتزم پر آئیں. یہاں دعا کرنے کے بعد زمزم شریف نوش فرمائیں. آب زمزم پینے کے ساتھ ساتھ تبرک کی نیت سے سر اور جسم پر بھی لگانا چاہیے، مگر خیال رہے کہ وہ نیچے نہ گرے کہ اس میں مسجد کی بے ادبی کا اندیشہ ہے. زمزم کی خوب برکتیں لینے کے بعد سعی کی طرف بڑھیں. دوبارہ مینا شریف جایا جائے گا، جہاں دوسرے دن کی رمی کی جائے گی. یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے. اب قافلہ تیسرے دن کی رمی کے لیے روانہ ہوا. رمی کرنے کے بعد اب قافلہ طواف وداع یعنی طواف رخصت کے لیے روانہ ہوا. طواف وداع حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے. یہ ہر آفاقی یعنی وہ حاجی جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو اس پر واجب ہے. عجیب کشمکش ہے. ایک طرف حج پورا ہو جانے کی خوشی ہے، سر شکر میں جھکتا جا رہا ہے، دوسری طرف اس خیال سے دل ڈوبا جا رہا ہے یہ نور بھرا رحمتوں والا سما ختم ہونے کو ہے. یہ لبیک اور تسبیحات سے گونجتی فضا اب رخصت ہونے کو ہے. اے اللہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واسطہ جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ان کا حج قبول فرما، اور جو نہیں کر سکے انہیں بار بار حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا نبی یا نبی. حج کی ادائیگی کے بعد امیر اہل سنت اور آپ کے ساتھی حج مقبول کی سند لینے کے لیے اس جانب چل دیے جہاں ہر روز 70 ہزار فرشتے صبح و شام نازل ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں. اب کہاں چلے؟ مدینے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا گیا. اس موقع پر امیر اہل سنت کی دلی کیفیت کیا تھی یہ امیر اہل سنت جانے یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے. امیر اہل سنت پیارے آقا کے دربار میں سلام پیش کر کے جنت البقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. اس
اس کے بعد اہل سنت کے امیر ان دو مقامات کی طرف چل دیے جو حضور سے اور حضور جن سے بہت محبت فرماتے تھے، یعنی مزار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جبل احد۔ امیر اہل سنت نے امیر حمزہ کے مزار پر انوار پر با ادب حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی ہوئی۔ امیر اہل سنت اس مسجد کی طرف قافلے کے ساتھ چل دیے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی مسجد قباء۔ سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بھاری بھاری پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات۔ جہاں جاتے تھے امیر سنت عاشقان رسول جمع ہو جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج تو خوب مدینے کی گلیوں کی سیر ہوئی ہے، آقا کی گلیوں میں خوب گھوم رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ جب تک امیر سنت مدینہ منورہ زیادہ لو شرف و تعظیمہ میں رہے، آپ نے نظر نہیں اٹھائی۔ میں نے مسجد نبوی شریف میں بھی دیکھا نظریں جھکی ہوئی تھیں، گنبد خضراء کی پاس جب حاضری ہوئی وہاں بھی دیکھا نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک عشق اور محبت کا اور ایک عاشق صادق کا بڑا خوبصورت انداز دیکھا کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں نگاہیں جھکا کر رکھا انہوں نے۔ اس کے بعد اب وقت تھا شہر نبی کے مقدس مقامات کی زیارت کو جانے کا۔ اب امیر اہل سنت مدینہ منورہ کی اس مسجد کی طرف آئے جس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ شعور کا فلک فرش ان کا ملک خادمان، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس جنتی کنویں کی زیارت کو چلے جس کو یہودی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم کے بدلے خریدا۔ حضور اس وقت ہم کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم اس وقت بیر عثمان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے، اگرچہ دروازہ تو بند ہے تاہم اس کی فضاؤں میں ہم موجود ہیں۔ مارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ دل غم زدہ تھا اور عاشق مدینہ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا جا رہا تھا، جیسے چین و سکون چھن گیا ہو۔ وہ کہا ہے نا شاعر نے، سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ ذہن و قلب جسم و روح سب ہی زبان حال سے ایک ہی آواز دے رہے تھے کہ
چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح. صدمائے ہجر کیسے سہوں گا، الوداع آہ شاہ مدینہ. امیر اہل سنت الوداعی حاضری کے لیے آنسو بہاتی آنکھوں، زخمی دل، لرزتے قدموں کے ساتھ بقی شریف پر آئے. ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، رقص بسمل. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور، پرندہ یا کچھ اور جس کے گلے پر چھری چلائی گئی ہو اور وہ تڑپ رہا ہو کسی عاشق کو. جب مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کے دل کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوتا. لوٹ کے اب چلے غلام، لیجے آخری سلام، لیجے آخری سلام، لیجے سلام لوٹ کے یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، اے نفس ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا.